بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کال سینٹر میں کام کرتی تھی۔ مجھے دبئی سے ایک کمپنی سے کال آئی جو مجھے 5 لاکھ سیلری دے رہے تھے۔ میں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے مجھے ویزا اور ٹکٹ بھیج دی اور میں دبئی پہنچ گئی۔ 1-2 دن آرام کرنے کے بعد شام کو 2 آدمی مجھے ایسی جگہ لے گئے اور مجھ سے ایسے کام کروائے کہ میری روح لرز گئی۔ اور روزانہ میرے ساتھ میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی تھی اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ اب مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں ایک آزاد زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، جہاں میں نوکری کر کے خود ہی اپنے سارے خرچے اور خواہشیں پوری کر سکتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے بھائیوں کی بے جا روک ٹوک بالکل پسند نہیں تھی۔ میرے ماں باپ ہمیشہ ہی مجھے سپورٹ کرتے تھے اور انہوں نے کبھی مجھے زندگی کے کسی میدان میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا۔ خاص کر میرے ابا بہت ہی آزاد خیال تھے اور وہ لڑکیوں کو 4 دیواری میں قید کرنے کے خلاف تھے۔ جب میرے ابا کو پتہ چلا کہ مجھے اتنی اچھی نوکری مل رہی ہے تو انہوں نے مجھے فوراً اجازت دے دی کہ میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ میرے بھائی ابا کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، لیکن ابا کے خلاف جانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ اس لیے مجھے یہ پروان بھرنے سے کوئی نہیں روک سکا تھا۔ رشتہ داروں کو جب میری نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت زیادہ باتیں بنائی تھیں، لیکن میں نے کسی پر بھی دھیان نہیں دیا۔ میرے کچھ اپنوں نے بھی مجھے بہت سی نصیحتیں کی تھیں، لیکن وہ سب بھی میرے لیے بے معنی تھیں۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ پروان مجھے زمین کے اندر اتار دے گی۔ جن نصیحتوں پر مجھے غصہ آ رہا تھا، دراصل ان پر عمل کر کے ہی میں خود کو بچا سکتی تھی۔ جہاز زمین کو چھوتا ہوا ہوا میں معلق ہونے لگا اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آنکھیں بند کر کے اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے الگ الگ چیزیں کرنے کا شوق تھا۔ میں زندگی میں کسی ایسے مقام تک پہنچنا چاہتی تھی جہاں کوئی اور لڑکی نہ پہنچی ہو۔ میں اپنے ابا کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ 4 بھائیوں کے بعد میں ان کی گود میں آئی تھی۔ ابا نے مجھے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح ہی پالا اور کسی بھی چیز میں کمی نہ ہونے دی۔ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ابا کی سر آنکھوں پر ہوتا۔ کبھی کبھی اماں ابا کو کہتی کہ بیٹی کو اتنی آزادی دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ابا ہمیشہ کہتے کہ میری بیٹی میرا فخر، میرا مان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں نے بھی اپنے ابا کے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے میں نے گریجویشن مکمل کر دیا۔ میری ہر کامیابی پر میرے ابا میرے ساتھ کھڑے تھے۔ ابا نے مجھے ہمیشہ کھلی آزادی دی تھی۔ میں آگے ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا ریٹائرڈ ہو کر گھر بیٹھ گئے اور میرے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میرے بھائی میری شادی پر اصرار کر رہے تھے۔ وہ میرے آگے پڑھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے لیے ایک کیریئر بنانا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، اور پھر ہی میں شادی کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ میں بہت آزاد خیال تھی اور یہ آزاد خیالی مجھے میرے باپ سے ملی تھی۔ میری عمر کی خاندان بھر میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سبھی شادی کر چکی تھیں، اور میرے بھائی بار بار اسی بات کی مثال دیا کرتے، اور میں ہمیشہ چڑھ کر کہتی کہ مجھے دوسروں جیسا نہیں بننا۔ مجھے چادر اور 4 دیواری والے نظریے سے بہت چڑ تھی۔ میرا شمار ان لوگوں میں سے تھا جو عورت کے گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کو عورت کے لیے فخر سمجھتی ہیں۔ میرے بھائی جب میری فیس بھرنے کے لیے راضی نہ ہوئے تو میں نے ابا کی اجازت سے ایک کال سینٹر میں نوکری کر لی۔ میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے اپنے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر خود ہی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دن کو میں یونیورسٹی جاتی اور شام ہوتے ہی کال سینٹر کی نوکری کے لیے پہنچ جاتی اور رات دیر گئے تک گھر لوٹتی۔
شروع میں تو میرے بھائیوں نے بہت اعتراض کیا، کیونکہ کبھی کبھی مجھے گھر لوٹتے رات کے 2 بھی بج جایا کرتے تھے، لیکن پھر ابا کی حمایت کی وجہ سے سب نے ہی چپ سادھ لی۔ میرے معاملے میں ابا کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میرا ماسٹر شروع ہو چکا تھا اور میں بہت خوش تھی کہ میرے پاس ایک بڑی ڈگری آنے والی ہے، جس کے بعد مجھے کوئی بھی اچھی نوکری آسانی سے مل جاتی۔ میرا اصل مقصد بہت اچھی نوکری کر کے اپنے بھائیوں کو یہ بتانا تھا کہ میں ان سے کم نہیں ہوں۔ کال سینٹر کی نوکری بہت ہی مشکل تھی، سارا وقت الگ الگ کسٹمرز کو مطمئن کرنے میں نکل جاتا اور بولتے بولتے میرے جبڑے دکھنے لگتے، اور اس کے بعد جو بھی تنخواہ آتی وہ میری فیسوں میں چلی جاتی اور میرے ذاتی خرچے کے لیے کچھ بھی نہ بچتا۔ نائٹ شفٹ میں تو عجیب لوگوں کے فون بھی آتے تھے جن کا کام محض وقت گزاری ہوتا۔ ابا کی پینشن سے ابا اب بھی میرے خرچے اور خواہشیں پوری کر رہے تھے، لیکن میں اب ابا پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور ایسے ہی کال سینٹر کی نوکری کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے اور میرے ماسٹرز کا ایک سیمسٹر بھی مکمل ہو گیا۔ لیکن کال سینٹر کی نوکری ایک بہت تھکا دینے والی نوکری تھی اور ان 6 مہینوں میں میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ کبھی کبھی تو لوگ فون پر اتنی بدتمیزی بھی کرتے کہ میرا دل چاہتا کہ میں فون ہی توڑ دوں، لیکن میری نوکری تھی اور مجھے ہر صورت ہر کسٹمر کے ساتھ بہت اچھے سے ہی پیش آنا تھا۔ یہ نوکری کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ زندگی میں پیسہ کمانا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دن میں یونیورسٹی سے تھکی ہاری کال سینٹر پہنچی تو میرا موڈ کچھ خاص ٹھیک نہیں تھا۔ میرے امتحانات قریب تھے اور نوکری کی وجہ سے میں تیاری نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک کسٹمر کا فون میرے پاس آ گیا۔ وہ شخص بہت ہی خوبصورت انگریزی میں مجھ سے کسی الیکٹرانک آئٹم کے بارے میں سوال جواب کر رہا تھا اور میں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے عربی لہجے اور خوبصورت انگریزی سے میں کافی مرعوب ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھ سے بہت ہی ادب سے پیش آ رہا تھا۔ یہ فون کال مجھے دبئی سے موصول ہوئی تھی اور 15 منٹ کی طویل گفتگو کے بعد میں نے اس کسٹمر کو پوری طرح مطمئن کر دیا تھا۔ فون رکھنے سے پہلے اس شخص نے مجھے کہا کہ میری آواز بہت ہی خوبصورت ہے اور میں بار بار یہ آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس کے اس جملے نے اچانک ہی جیسے میری ساری تھکن دور کر دی تھی۔ 4 دن ہی گزرے تھے کہ دوبارہ اسی شخص کا فون موصول ہوا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے 4 دن سے مجھ سے بات کرنے کے لیے بار بار کال سینٹر فون کرتا ہے اور اب جا کر اسے میری آواز سننے کو ملی ہے۔ وہ میری آواز پر فدا ہو چکا تھا اور اس کی اس بات پر میں ہنس پڑی تھی۔ وہ مجھ سے میرا ذاتی نمبر مانگ رہا تھا۔ یوں تو نمبر دینا ضروری نہیں ہوتا اور عام طور پر ذاتی نمبر یا اپنی معلومات دینا منع ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا، اور شاید یہیں سے میرا برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو روزانہ رات کو وہ مجھے باقاعدگی سے فون کرنے لگا۔ اس کا نام ریحان تھا اور اس کا دبئی میں بہت بڑا الیکٹرانکس کا کاروبار تھا۔ وہ ہر بار کہتا کہ اسے میری آواز سے محبت ہو گئی ہے اور وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اسے میری پڑھائی اور کال سینٹر کی معمولی سی نوکری کا علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک نوکری کی آفر کرتا ہوں، آپ میرے لیے گھر بیٹھے کچھ کام کر دیجیے گا اور بدلے میں آپ کو ایک پرکشش تنخواہ مل جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر میں اپنی لگی لگائی نوکری بھی نہ چھوڑ بیٹھوں۔ جب میں نے ابا سے اس بارے میں بات کی تو ابا کہنے لگے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ رسک لینا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو تم کر کے دیکھ لو، اپنے گھر بیٹھ کر ہی تو کام کرنا ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور میں ریحان کے ساتھ کام کرنے لگی۔ بہت ہی آسان کام تھا، کچھ کاغذات اسے ٹائپ کر کے فائل بنا کر بھیجنے ہوتے اور بدلے میں وہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے تنخواہ کے طور پر بھیج دیتا۔ اتنی معمولی سے کام کے لیے 1 لاکھ روپے بہت زیادہ تھے۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوئی، لیکن پھر ہر مہینے مجھے باقاعدگی سے ہی اتنے پیسے بھیجنے ہوتے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بیٹھے بٹھائے میری لاٹری نکل آئی ہو۔ ابا تو خوش ہوئے ہی تھے، لیکن میرے بھائیوں کا رویہ بھی بالکل بدل گیا تھا۔
اب میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی اور یونیورسٹی سے گھر آ کر بیٹھ کر یہ کام کرنا بھی بہت ہی آسان تھا۔ 6 مہینے تک میں ریحان کے ساتھ اسی طرح کام کرتی رہی اور وہ باقاعدگی سے مجھے تنخواہ بھیجتا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان کام سے ہٹ کر بھی کافی بات چیت ہوتی اور میں اس پر پوری طرح بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ریحان کو میرا کام بہت پسند تھا اور وہ میری بہت زیادہ تعریف کرتا تھا۔ 6 مہینے بعد ایک شام ریحان کہنے لگا کہ اسے دبئی میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کی ضرورت ہے جو ایمانداری اور محنت سے اس کے ساتھ کام کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں یہ نوکری کر لوں۔ 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی اور رہائش کا انتظام بھی تھا۔ دبئی میں نوکری، 3 لاکھ روپے تنخواہ اور رہائش کا سن کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سال میں 2 دفعہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے بھیجے گا اور ٹکٹ بھی کمپنی کی طرف سے ہی ہوگا۔ اتنی بڑی آفر کو میں کیسے ٹھکرا سکتی تھی، لیکن یہ فیصلہ کچھ مشکل بھی تھا۔ میں نے ابا سے بات کی تو ہمیشہ کی طرح ابا نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ سمجھ کر حامی بھر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریحان نے میرا ویزا، ٹکٹ سب کچھ کروا دیا۔ میرے بھائی جو پہلے میری نوکری کے خلاف تھے اب میرے دبئی جانے پر بھی خاموش تھے، کیونکہ جب سے میں ریحان کے ساتھ مل کر اچھا کما رہی تھی، اپنے بھائیوں کی مدد کر رہی تھی اور اب 3 لاکھ روپے کی تنخواہ کا سن کر تو کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ڈگری بھی ادھوری چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے اس کے بغیر ہی اچھی نوکری مل رہی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ موقع مجھے کبھی دوبارہ ملے گا۔ قسمت سے ریحان کا فون میرے پاس آ گیا تھا اور میں نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی، ورنہ شاید میں اب بھی کال سینٹر کی معمولی سی نوکری کر رہی ہوتی۔ میرے بھائی بھی 6 مہینے سے مجھے گھر بیٹھ کر بہت اچھا کماتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس لیے میری دبئی جانے پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور میں اپنے گھر والوں سے الوداعی ملاقات کر کے جہاز میں بیٹھ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو جہاز لینڈ کر رہا تھا اور میں ماضی سے مستقبل میں لوٹ آئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں بہت خوش تھی کہ میں دبئی پہنچ چکی ہوں۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح میں اکیلی دبئی آ جاؤں گی۔ ایئرپورٹ سے ہی مجھے ایک ڈرائیور نے ریسیو کیا اور گاڑی میں بٹھا کر ایک 5 اسٹار ہوٹل پہنچا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا عالیشان ہوٹل نہیں دیکھا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں ریحان کی طرف سے پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے اور ریحان کا فون آ گیا تھا کہ تم 2-4 دن آرام کرو اور دبئی کی سیر کرو، اس کے بعد کام کی بات ہوگی۔ ہوٹل کے باہر میرے لیے گاڑی اور ڈرائیور موجود تھے۔ مجھے تو سب کچھ ابھی بھی ایک خواب سا لگ رہا تھا اور میں آنے والے 2 دن دبئی میں مزے سے گھومتی پھرتی اور شاپنگ کرتی۔ دبئی واقعی ایک خوابوں کی دنیا تھی جہاں سب کچھ بہت ہی الگ اور رنگین تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی اور ہی جہان میں آ گئی ہوں۔ 2 دن بعد وہ آدمی مجھے لینے آیا اور اپنے ساتھ ایک ایسی جگہ لے گیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے ایک نائٹ کلب لے گئے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نائٹ کلب آئی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ریحان وہاں موجود تھا۔ ریحان نے بتایا کہ اس کا الیکٹرانکس کا کاروبار نہیں ہے بلکہ وہ یہاں پر ایک نائٹ کلب چلاتا ہے اور اسے کلب میں ہی کام کرنے والی لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بھلا ایک نائٹ کلب میں کیسے کام کر سکتی تھی؟ ریحان 3 لاکھ تنخواہ اور رہائش اب بھی مجھے دینے کو تیار تھا، لیکن مجھے ایک نائٹ کلب میں نوکری نہیں کرنی تھی۔ ریحان کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی نائٹ کلب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ البتہ مجھے ماڈلنگ کا بہت شوق تھا اور میں نے سنا تھا کہ دبئی میں ماڈلنگ میں بہت کام ہے۔ اسی لیے میں نے ریحان سے کہا کہ اگر وہ مجھے ماڈلنگ کا کوئی کام دلوا سکتا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ ریحان نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور مجھے ماڈلنگ کا کام دلوا دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور دبئی میں ماڈلنگ کرنے لگی۔ رہائش، پیسہ، گاڑی، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ریحان اور اس کے دوست نے مجھے نشے کی لت لگا دی تھی اور میں اب ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگی۔ ریحان اور اس کا دوست میرے نشے کا پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے باری باری مجھے استعمال کرنے لگے۔ ایک رات ریحان میرے ساتھ گزارتا تو دوسری رات اس کا دوست۔ یہی نہیں بلکہ وہ دونوں ہی کچھ دنوں میں اپنی حد سے آگے نکل گئے اور مجھے دوسرے مردوں کے حوالے بھی کرنے لگے۔ نشے کی وجہ سے میں ان کے ہاتھوں بہت آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کئی مہینوں تک وہ اسی طرح مجھے بیچتے رہے اور میں بکتی رہی۔
میری حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ ریحان مجھ سے اپنے نائٹ کلب پر بھی کام کروانے لگا تھا۔ مجھے دبئی آئے 4 سال ہونے والے تھے اور میں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے واپسی کے لیے ٹکٹ کروا دیا گیا۔ اب جب میری حالت ماڈلنگ کرنے کے لائق نہ رہی تو ریحان کے دوست نے مجھے کام سے نکال دیا۔ مجبوراً میں کلب میں ہی نوکری کرنے لگی۔ وہاں نوکری کرتے کرتے مجھے پتہ چلا کہ پاکستان اور انڈیا سے میری طرح کی لڑکیوں کو جو پڑھی لکھی اور خوبصورت ہوتی ہیں، جن کو نوکری کا جھانسا دے کر یہاں بلایا جاتا ہے، اور پھر ریحان اور اس کا دوست اسی طرح انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ریحان اور اس کے دوست کے پاس میری کئی ویڈیوز موجود تھیں۔ ہر رات میرے ساتھ ایک نیا مرد ہوتا اور مجبوراً میں اس کے ساتھ ہوتی۔ مجھے اپنا گھر بہت زیادہ یاد آنے لگا تھا۔ میرے ابا کا جب بھی فون آتا تو میں انہیں یہی بتاتی کہ میں الیکٹرانکس کمپنی میں نوکری کرتی ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کو اپنی بربادی کی داستان سناتی۔ ایک دن ابا مجھے کہنے لگے کہ میری خالہ کی بیٹی بھی میری ہی طرح دبئی میں نوکری کرنا چاہتی ہے اور اسے بھی کسی نے ایک اچھی نوکری کی آفر کی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو خود پوری طرح برباد ہو چکی تھی اور اب کسی لڑکی کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں نے ابا کو کہا کہ وہ سختی سے خالہ کو منع کر دیں کہ یہاں کسی کو نہ بھیجیں۔ میرے اس رویے پر ابا حیران ہو گئے، کہنے لگے ایسی بھی کیا بات ہے جو تم اتنی سختی سے منع کر رہی ہو؟ میں جو اذیت سہ سہ کر تنگ آ چکی تھی، ابا کے سوال پر سسک سسک کر رو پڑی اور نہ چاہتے بھی میں نے ابا کو خود پر گزرنے والی قیامت کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر ابا کو ہوش ہی نہ رہا اور کہنے لگے کہ ابھی واپس پاکستان آ جاؤ۔ میں نے بہت مشکل سے ریحان کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ مجھے بس ایک بار میرے گھر والوں سے ملنے کے لیے بھیج دے۔ وہ جانتا تھا کہ میں دولت کے پیچھے پاگل ہوں اور اب تو مجھے دبئی کی لگژری لائف کی بھی عادت ہو چکی تھی، اور یہ دولت کی لالچ ہی تو تھی جو مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ اسی لیے ریحان نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ریحان نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں لوٹ کر واپس نہ آئی تو وہ میری ویڈیوز کو عام کر دے گا۔ میں نے یہ ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ایک بار اپنے ماں باپ سے مل کر واپس چلی آؤں گی۔ 4 سال بعد اپنے وطن کی زمین پر قدم رکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ بہت عرصے سے میں ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی اور اپنی مٹی پر قدم پڑتے ہی جیسے میری تکلیف مٹ سی گئی تھی۔ گھر پہنچی تو ابا کے گلے لگ کر میں زاروں کے تار رو پڑی۔ میرے ابا کے سوا میری بربادی کی داستان کا علم کسی کو نہیں تھا۔ ابا نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا اور میں کسی ننھے بچے کی طرح ان کی آغوش میں پناہ لے رہی تھی۔ ابا نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں پلٹ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں خود بھی دوبارہ اس دلدل میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کو سمجھا دیا تھا کہ باہر ملک کی زندگی بہت ہی مشکل ہے اور کسی بھی لڑکی کے لیے وہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ وہ سمجھدار تھی، اسے میری باتوں کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ نشے کی عادت نے میرے جسم کو پوری طرح ختم کر دیا تھا۔ واپس آ کر میں پوری طرح بیمار پڑ گئی تھی اور ابا میرا علاج کروا رہے تھے۔ آج بھی ریحان اور اس کے دوست جیسے درندے ہماری سیدھی سادی اور معصوم بہنوں کو برگلا کر اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں، اور ہماری سادہ لو بہنیں اپنے گھر کی 4 دیواری چھوڑ کر آزادی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھی اپنے گھر کی 4 دیواری اور چادر کو خود اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا تھا اور میں اسے برا مانتی تھی، لیکن آخر اسی 4 دیواری نے مجھے پناہ دی تھی۔ لڑکیوں کو آزادی ملنی چاہیے، انہیں تعلیم کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، لیکن ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آزادی کے نام پر ہم جان بوجھ کر اپنی بہن بیٹیوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیں۔ ریحان کے بچھائے ہوئے جال میں ایسی پھنسی تھی کہ میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی اور میری عزت بھی پامال ہو گئی تھی۔ میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ چند لاکھ کی ہوس کے پیچھے میں سب کچھ لٹا چکی تھی۔ ریحان نے مجھ سے دوبارہ پلٹ کر رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ شاید اسے کوئی نئی شکار مل گئی تھی۔ میں تو یوں بھی اب بیمار ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا سبق سیکھا تھا کہ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے اس کو سیکھنے کے لیے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری بہن بیٹیاں میری اس کہانی سے ضرور استفادہ حاصل کریں گی
اور انہیں میری طرح نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ریحان جیسا شخص آیا ہے جس نے کسی نہ کسی چیز کی لالچ دے کر آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی ہو؟ میری اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدائے پیمان۔